بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں، مسلمانوں، مومنین، صالحین، محسنین اور متقین کو ان کے اعمال کے عفظ جنت دینے کا وعدہ کیا ہے کہ جن کی مشترکہ صفت ان کا پیشہ ور یعنی پروفیشنلسٹ ہونا ہے کہ اپنی کمائی سے انفاق فی سبیل اللہ کر کے اپنے ملک کا مالیاتی نظام قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ متقین کو عطا کی جانے والی جنت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت 15 میں فرمایا، جس جنت کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اس میں پانی کی ایسی نہریں ہیں جو کبھی گدلی نہ ہوں، اور دودھ کی ایسی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی بے مزہ نہ ہو، اور شراب کی ایسی نہریں ہیں جن کے پینے میں لذت ہے، اور شہد کی ایسی نہریں ہیں جو مصفا ہیں، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں، اور اپنے رب کے پاس سے مغفرت ہے۔ کیا متقین ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا؟ اور اب اس جنت کے عرض یعنی چوڑائی سے متعلق قرآن نے فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، سورہ حدید آیت 21۔ دوسروں پر سبقت لے جاؤ اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنت کو بھی جس کی چوڑائی سماء اور عرض جتنی ہے، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور اب سماء سے 7 سماوات یعنی 7 آسمان تخلیق کیے جانے سے متعلق قرآن نے فرمایا، وَوَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، سورہ بقرہ آیت 29۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے خلق کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر سماء کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں 7 سماوات بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ قرآن نے جو ابھی یہ کہا ہے کہ سماء سے 7 آسمان وجود میں آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ سماء مشتمل ہے 7 آسمانوں پر۔ اس طرح سماء اور سماوات ایک ہی
سپیش ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ابھی جنت کا عرض سما اور عرض جتنا بتایا گیا ہے، تو اب جنت کا عرض سماوات اور عرض جتنا بتاتے ہوئے قرآن نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ آل عمران آیت 133۔ جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کو بھی جس کا عرض آسمانوں اور زمین جتنا ہے، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اور اب آئیے اس سوال کی طرف کہ وہ جنت جس کی چوڑائی ارض و سماوات کے برابر ہے، وہ ہے کہاں؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ سورہ اعراف آیت 40۔ بے شک وہ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ جھوٹ بولا اور اس طرح تکبر کیا، تو ان کے لیے سما کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے حتیٰ کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے، یعنی ناممکن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ ہماری آیات کے ساتھ جھوٹ بولنے والوں کے لیے سما یعنی 7 آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنت سما یعنی 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ جھوٹ بولنے سے کیا مراد ہے کہ اس جرم کے مرتکب شخص کے لیے پھر جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس سے مراد ہے کہ قرآن کی عربی آیات کے الفاظ و اصطلاحات کے معنی اپنی مادری زبان میں غلط کر دیے جائیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، قائم کرو صلاۃ، اور غلط معنی کر دیے جائیں پڑھو نماز، جبکہ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ میں موجود صلاۃ کے معنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کے ہیں کہ کمائی کے بعد ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کر سکے، کہ جو ملک کا مالیاتی نظام ہے۔ چنانچہ قائم کی جانے والی ہدایت نہ کہ پڑھی جانے والی ہدایت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم
اجرن کبیرہ، سورہ بنی اسرائیل آیت 9۔ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے قائم کی جانے والی، نہ کہ پڑھی جانے والی، اور بشارت ہو مومنین کو جو اعمال صالح یعنی فلاحی کام بھی کریں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاکم الصلاۃ کے معنی جب نماز پڑھنا کے ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں مومنین نماز بھی پڑھتے ہیں کہ جب وہ پہلے صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے جو کمائی کرتے ہیں اس سے حکومت کو زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ ریفرنس ہے سورہ مومنون آیات 1 تا 4۔ بہرحال قرآنی آیات کے ساتھ جھوٹ بولنے والوں کے لیے جنت کے دروازے نہ کھولنے اور فلاحی کام کرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھولنے کا حکم جاری کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ اعراف کی آیات 40 تا 51 میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ جھوٹ بولا اور اس طرح ان سے تکبر کیا، تو ان کے لیے سما یعنی 7 آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے حتیٰ کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے۔ اور یوں ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو، ان کا بچھونا اوڑھنا جہنم ہے، اور یوں ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے فلاحی کام کیے تو اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور یہی لوگ اصحاب جنت ہیں۔ ہم نکال لیں گے جو ان کے سینوں میں حسد ہوگا، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور کہیں گے حمد اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جس نے ہمیں اس کے لیے ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے پاس رب کے رسول حق یعنی امیر کرنے والی وحی کے ساتھ آئے، اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، باوجود اس کے جو اعمال تم نے کیے۔ جنت والے آگ والوں کو پکار کر کہیں گے، بے شک ہم نے پا لیا اس سے جو حق وعدہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا تھا، تو کیا تم نے بھی پا لیا اس حق وعدہ کو جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں ایسا ہی ہے۔ تبھی ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا
اور مقام آراف یعنی بلندی پر ایسے مرد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ سلام ہو تم پر۔ یہ مرد جنت میں ابھی داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کی طمع رکھتے ہوں گے۔ اور جب یہ مرد اپنی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیریں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں شامل نہ کرنا ظالموں کے ساتھ۔ کون ظالم؟ وہ جو اللہ کی آیات کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے۔ اصحاب اعراف پکاریں گے آگ والے مردوں کو کہ جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، اور کہیں گے، تمہارے کچھ کام نہ آیا تمہارا جتھا اور جو تکبر تم کیا کرتے تھے۔ کیسے تکبر کرتے تھے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ جھوٹ بول کر۔ کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں کہ جن کے متعلق تم نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ ان پر نہ تو اپنی رحمت نچھاور کرے گا اور نہ ہی جنت میں داخل کرے گا، کہ تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی حزن۔ آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر اپنے پانی میں سے کچھ ڈالو یا اس رزق میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو وہ جواب دیں گے کہ بے شک یہ دونوں چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں کافروں پر۔ یہاں پر اہم بات نوٹ کیجئے، اور وہ یہ کہ سورہ اعراف کی ان آیات کے آغاز میں ان لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ جھوٹ بول کر ان سے تکبر کیا، اور آیات کے آخر میں ان لوگوں کو کافر کہا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ جھوٹ بول کر ان سے تکبر کیا۔ صد افسوس کہ پچھلی 11 صدیوں میں خود مسلمانوں نے قرآنی آیات کے ساتھ اتنا جھوٹ بولا کہ لاکھوں کروڑوں کتابیں وجود میں آ گئیں کہ جن کے وہ اب پیروکار ہیں۔ اور اب یہ سوال کہ ایک قرآن کے ساتھ اتنے سارے جھوٹ کیسے بولے گئے اور اب بھی بولے جا رہے ہیں، تو اس کا جواب ہے قرآن کے تصور صلاۃ، زکوٰۃ، ذکر، شکر، تسبیح، رکوع اور سجدہ وغیرہ کو اللہ کی حاکمیت کی بجائے اس کی پرستش سے بدل کر۔ بہرحال جب با ایمان سماجی خدمت گاروں کے لیے سما یعنی 7 آسمانوں سے کوئی دروازہ کھول دیا جائے گا تو انہیں پھر جنت میں داخل ہو کر عروج حاصل ہونا شروع ہوگا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قوم مسحورون۔ سورہ حجر آیات 14 اور 15۔ اور اگر ہم ان کے لیے سما
یعنی 7 آسمانوں سے کوئی دروازہ کھول دیں تو انہیں اس یعنی جنت میں عروج حاصل ہونا شروع ہوگا۔ کہیں گے بے شک ہماری تو آنکھیں مدہوش ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پر تو سحر طاری کر دیا گیا ہے۔ انسان کو یہ عروج ایک جنت سے دوسری جنت میں اور پھر تیسری جنت وغیرہ میں داخل ہو کر ہوگا کہ جنت ایک نہیں بلکہ بہت سی جنتیں ہیں، اس لیے کہ جنت کا لفظ قرآن میں جمع کے صیغہ میں آیا ہے۔ چنانچہ متقین کو عطا کی جانے والی جنتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کی آیات 45 تا 49 میں فرمایا، بے شک جو متقین ہیں وہ جنتوں اور عیون میں ہوں گے، کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور امن سے رہو، اور ہم ان کے سینوں میں موجود بغض نکال لیں گے۔ وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، انہیں نہ تو اس میں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو باخبر کر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی غفور یعنی معاشی تحفظ دینے والا رحیم ہوں کہ جس نے رحم مادر میں تمہاری پرورش کی تھی۔ اگر پہلی جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے باقی جنتیں پہلی جنت کے اوپر ہیں، لیکن کہاں؟ اس کا پتہ تو انسان کو اس وقت چلے گا کہ جب وہ پہلی جنت میں داخل ہوگا۔ جنتوں کے برعکس جہنم ایک ہی ہے، اس لیے کہ جہنم کا لفظ قرآن میں واحد کے صیغہ میں آیا ہے۔ اور اگر جنت سما یعنی 7 آسمانوں کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم ان 7 آسمانوں کے نیچے کہیں ہے، کہ جس کے عذاب سے ان لوگوں کی خلاصی بہرحال نہ ہوگی جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا۔ قرآن نے فرمایا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ آیت 39۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کے ساتھ جھوٹ بولا وہی آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آخر میں اہم بات یہ کہ جنت اور جہنم سے متعلق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے خود کو اسی تک محدود رکھیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ کو کوئی پرستش فروش مذہبی پیشوا بتاتا ہے وہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولتا ہے۔ اور وہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کہ یہ اس کا کاروبار ہے۔ تو پھر چھوڑیے پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کی دکانوں سے پرستش اور جھوٹ خریدنا کہ جنت آپ کو صرف قرآن پر عمل سے ملے گی۔
شکریہ.